یہاں پر موت آتی ہے، تم جہاں بھی جاؤ، جہاں پہ آپ کی موت آنی ہے وہ آ کر کے رہنی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا دور ہے اور اللہ جل شانہ نے اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ سلیمان علیہ السلام کی محفل میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا حکم آ گیا کہ اس بندے کی روح قبض کرنی ہے، لیکن سلیمان کی محفل میں نہیں کرنی بلکہ اس کو کوسوں دور، آپ یوں سمجھے جیسے ہماری اگی اور بندہ اگی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس بندے کو موت آنی ہے کراچی میں اور آنی ہے 1 گھنٹے کے بعد۔ یہ بندہ 1 گھنٹے میں کراچی کیسے پہنچے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہے۔ تو فرمایا کہ اسرائیل علیہ السلام جب اس محفل میں آئے پہنچے اور آ کر کے اس بندے کو گور کے دیکھا تو یہ بندہ سلیمان علیہ السلام کا بڑا خاص الخاص تھا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ اے جناب سلیمان، یہ بندہ مجھے گور گور کے دیکھتا ہے، مجھے سے ڈر لگتا ہے، لہٰذا ہواؤں کو حکم دو، مجھے اپنے تخت پہ بٹھاؤ اور مجھے اس جگہ پہ پہنچاؤ جس جگہ پہ موت آنی ہے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے مجھے اس جگہ پہ پہنچاؤ تاکہ یہ بندہ وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ جب یہ بندہ وہاں پر پہنچا، اسرائیل علیہ السلام اس سے پہلے اس مقام پر اللہ کے حکم سے کھڑا تھا اور اسی جگہ پہ اس کی موت آ گئی۔ برادران اسلام، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں دنیا میں ایک ایسی ذات تشریف لائی، یعنی میری مراد آقا دو جہاں، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، شاکی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، امام الرسل، تاجدار انبیاء، محمد مصطفیٰ، سب کے دو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں کا جب نام نامی گرامی اس میں گرامی آ جائے تو یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان درود پڑھتا ہے، لیکن چاہیے یہ کہ جیسے آپ آقا دو جہاں کا نام سنیں تو آپ اونچی آواز میں درود شریف پڑھا کریں۔ اس کے 2 فائدے آپ کو حاصل ہوں گے، بلکہ 3 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ بھئی آپ کو 10 نیکیاں ملی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے، یہ پہلی بات۔ نمبر 2، آپ کے اس درود کو کسی دوسرے مسلمان نے سنا اور سن کر کے جب اس نے پڑھا اس کو بھی اس کا اجر ملے گا، لیکن آپ کی آواز سن کے اس نے پڑھنا شروع کیا، اللہ اس آواز سننے پر بھی آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے، جب آپ درود شریف اونچی پڑھتے نا تو ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی اس میں کس کا تعلق قائدانیت کے ساتھ ہوگا؟ کسی کے ماتھے پہ لکھے ہو تھوڑا ہی ہے۔ لہذا جب تم درود پاک کا ورد کرتے ہو تو دیکھنے والا اگر کوئی قائدانی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اگر گستاخی کی طرف ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آقا دو جہاں کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے، تو وہ فوراً چونک جائے گا کہ میں یہاں پر ڈاکہ زنی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس محفل میں محمد مصطفیٰ کا غلام جاگ رہا ہے۔ آپ کو 3 فائدے ہوں گے۔ برادران اسلام، اس ماہ مقدس میں بھائی آپ ذرا تھوڑا پیچھے جاؤ، یہ ربیع الاول ہے، یہ پہلی بہار ہے۔ اس پہلی بہار میں سیدہ آمنہ کے گھر میں ایک روشنی پوچھی تو پوچھا کہ یہ روشنی پھیلنے کا سبب کیا ہے؟ جواب آیا کہ حضور آئے ہیں۔ اور جب یہاں پر خوشبو پھیلی، پوچھا کہ سبب کیا ہے؟ جواب آیا کہ حضور آئے ہیں۔ آتش کداؤں کی آتش بجھی تو اس بجھنے کا سبب پوچھا، جواب آیا کہ حضور آئے ہیں۔ اور جب وہ بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے بت گرے، ان بت گرنے کا سبب پوچھا، جواب آیا کہ حضور آئے ہیں۔ اور کیسر و کسرا کے کنگرے ٹوٹے، اس کا سبب پوچھا، جواب آیا کہ حضور آئے ہیں۔ برادران اسلام، ایک زلزلہ آیا، پتہ چلا کہ حضور آئے ہیں۔ جب آقا دو جہاں کی میلاد شریفہ بابرکتہ طیبہ طاہرہ ہوئی، اس موقع پر ایک یہودی ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، دنیا میں ایک بات کو یاد رکھیں، پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر لوگ اس کے پاس آتے ہیں، کوئی اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، کوئی آنکھوں کو دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے یہ کس کی طرح ہے، کتنا حسین ہے، کتنا جمیل ہے۔ میرے بھائیوں، میرے آقا دو جہاں آمنہ کے در یتیم کا ابھی دنیا میں ظہور نہیں ہوا کہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کے تذکرے، حسن کے تذکرے، جمال کے تذکرے، اخلاق کے ذکرے اور انقلاب کے تذکرے
آپ سے آنے سے پہلے ہی دنیا کے اندر ہو گئے۔ برادران اسلام، یہ یہودی کہتا ہے مجھے کوئی ایسا لگا آج آپ کے مکے کے اندر کوئی خاص اسپیشلی بچہ پیدا ہوا ہے۔ مکے والوں نے کہا یہاں تو بچے بہت سارے پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے کہا ذرا مجھے وزٹ کراؤ۔ چلتے چلتے جب یہ سیدہ آمنہ کے گھر میں پہنچتا ہے، جب اس کے سامنے سے میرے اور آپ کے پیغمبر کو، اس لاڈلے اور اعلیٰ پیغمبر کو، جس کے چہرے کی قسمیں کھا کے رب العالمین نے فرمایا والضحیٰ، اور جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتے ہوئے فرمایا واللیل، اور جس کی بلندی کے تذکرے کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور جس کے لیے رب کائنات نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ میرے بھائیوں، جب یہ قریب آیا یہودی، اس نے میرے آقا دو جہاں کا چہرہ مقدس دیکھا، آپ کی بویں، آپ کی پلکیں، پیغمبر کی آنکھیں اور اس کی رانائی، پیغمبر کے چہرے کا تبسم اور خوبصورتی اور جلال اور جمال جب اس نے دیکھا، پھر اس نے آقا دو جہاں کو ان کی پیٹھ گھمائی اور آقا دو جہاں کی قمر مبارک کی طرف دیکھتا ہے۔ جیسے اس نے قمر مبارک کی طرف دیکھا، یہ بے ہوش ہوا، نیچے گر گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد یہ ہوش میں آیا، مکے والوں نے کہا کیا ہو گیا تھا تو بے ہوش ہو گیا؟ اس نے کہا بھائیو میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے جس کا چہرہ دیکھا، میں نے جس کی قمر دیکھی، میں تو یہ کہتا ہوں آنے والا وقت آئے گا، یہ بہت بڑا انقلاب پیدا کرے گا۔ اور میرے آقا نے پھر ایسا انقلاب پیدا کیا کہ دنیا کے اندر پھر ظلمت مٹی، پھر دنیا کے اندر ایک روشنی آئی۔ برادران اسلام، یہ جو قبر ہے اس کے اندر تھوڑی دیر کے بعد ہمارا ایک بھائی جانے والا ہے، اور جس کا منظر بدلنے والا ہے، جس کا علاقہ بدلنے والا ہے، جس کا گھر بدلنے والا ہے، سب کچھ بدلے گا، اندر جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے نا آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے ایسے سچے عشاق بن جائیں، ہم ان کے ایسے سچے غلام بن جائیں۔ جب اندر جائیں گے تو ہمارے اوپر سوال ہوں گے۔ پہلا سوال کس کے متعلق؟ اللہ رب العالمین کے متعلق ہوگا۔ اے برادران اسلام، پوچھا جائے گا بتاؤ کہ تمہارا الہ کون ہے، بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ کہ تمہارا پالنہار کون ہے، بتاؤ کہ روزیاں دینے والا کون ہے۔ تو پھر اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ آپ نے دنیا کے اندر اگر دنیا کے جاہو جلال کو چھوڑا، اللہ کے در پہ آئے، اٹھنے میں اللہ، بیٹھنے میں اللہ، بولنے میں اللہ، سجدے میں اللہ، رکوع میں اللہ، قاعدے میں اللہ، قیام میں اللہ، بولنے میں اللہ، محبت میں اللہ، کسی کے ساتھ نفرت ہے تو اللہ کے لیے، تو پھر اس سوال کا جواب آسان ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ نے پہلے سوال کا کمپلیٹلی جواب دیا، فوراً دوسرا سوال کس کے متعلق؟ اس شخصیت کے متعلق، اس ذات کے متعلق کہ اللہ کے بعد پوری دنیا میں آسمان ہو کہ زمین ہو کہ دریا ہو کہ لہریں ہوں، سمندر ہوں کہ موج ہوں، پہاڑ ہوں کہ پتھر ہوں، ریگستان ہوں کہ ذرات ہوں، اپنے ہوں کہ بیگانے ہوں، انبیاء ہوں کہ اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں کہ شہداء ہوں کہ صالحین ہوں۔ ایک ہی سوال ہے، اللہ کے بعد جو سب سے اونچے ہیں ان کا نام ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے متعلق سوال ہوگا۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا اللہ نے اپنے نبی کو اتنا اونچا کیا، ورفعنا لک ذکرک، اے اس کے اندر ذکر ہے، اے میرے حبیب، اے میرے لاڈلے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اب تصور میں جاؤ، اللہ کے دربار میں پہنچو، ایک سوال کرو، اے مولا کریم، تو نے اپنے اس نبی کو کتنا اونچا کیا؟ کہ صرف نبیوں میں اونچا کیا، صرف ولیوں میں اونچا کیا، مشرق سے مغرب میں اونچا کیا؟ جواب آیا نا، جہاں میرا ذکر وہاں پہ میرے نبی کا ذکر۔ اب جاؤ اپنی تاریخ میں، اپنی عبادات میں، اپنے ایمان میں، اپنے اسلام میں، جہاں پہ اللہ کا ذکر وہاں پہ محمد مصطفیٰ کا ذکر، کلمے میں اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ، تو کلمے میں محمد کا ذکر محمد الرسول اللہ، اذان دو اللہ کا ذکر، اذان دو نبی کا ذکر، اقامت پڑھو اللہ کا ذکر، اقامت پڑھو تو نبی کا ذکر، نماز پڑھو تو اللہ کا ذکر، نماز پڑھو تو مصطفیٰ کا ذکر، اور جب آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد دعا کرو تو اللہ کا ذکر، دعا کرو تو نبی کا ذکر، پھر یہاں سے فارغ ہو جاؤ، پھر آؤ یاد جنازہ ہے، جنازہ پڑھو گے، امام نیت کرے گا، پہلے کیا کرو گے؟
اللہ کی ثنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. پھر ساتھ ہی اس کے بعد کیا ہے؟ پھر آقا دو جہاں کی تعریف، اللہم صلی علی محمد. وہ کون محمد؟ وہ جمال والا محمد. کتنا خوبصورت نام ہے، کس کے اندر تعریفات ہی تعریفات ہیں. کسی نے کہا کہ تم بتاؤ اے مولویو، تم بتاؤ اے عشاق رسول، تم بتاؤ اے سیدو، تم بتاؤ نبی مکرم کے ساتھ تعلق رکھنے والوں، تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی کا نام بڑا اونچا ہے. لفظ محمد اگر منہ سے نکلے تعریف ہوتی ہے. بتاؤ تو صحیح نا اس نبی کے نام محمد میں اس کی تعریف کیسے ہے؟ پھر اگر مجھ سے پوچھو، مجھ جیسا نالائق آقا دو جہاں کی کیا تعریف کر سکتا ہے؟ پھر میں یوں کہتا ہوں، جاؤ جمال والوں سے، جمیلوں سے ان کا جمال مانگو، تقوی والوں سے ان کی تقوی اور طہارت مانگو، اور اہل اخلاق سے ان کا اخلاق مانگو، اور علم والوں سے ان کا علم مانگو، اور زاہدین سے ان کا زہد مانگو، اور اہل فلسفہ سے ان کا فلاسفر سے فلسفہ مانگو. جب دنیا کا حسن، دنیا کا جمال جمع کرو، جہاں پہ ساری دنیا کے حسن کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے محمد کی عزت کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے. اس لیے برادران اسلام، ہماری کامیابیاں کس میں ہیں؟ آؤ کہ آج اس ربیع الاول کے مہینے میں اور اس قبرستان میں جو شیر خاموشہ ہیں، جن قبروں کے پاس تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ اندر چلے گئے ہیں. اور میرے بھائیوں، تمہاری کامیابی صرف اسی میں ہے، تم اپنے گلے کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق ڈالو، اور پھر یہ اعلان کر دو، پھر دنیا کو بتا دو کہ بھائی ہمارے سامنے جو آئیڈیل ہے، ہمارے سامنے جو شخصیت ہے، ہمارے سامنے جو انقلاب ہے، ہمارے سامنے جو رہبر ہے، ہمارے سامنے جو امام ہے، ہمارے جو خطیب ہیں. آقا دو جہاں نے فرمایا، میں قیامت کے دن انا قائد المرسلین ولا فخرا، میں قیامت والے دن نبیوں کا سردار بنوں گا. پھر فرمایا انا خطیبہم، میں ان کا خطیب بنوں گا. بھائیو، دنیا کا سب سے بڑا خطیب، دنیا کا سب سے بڑا قائد وہ محمد مصطفیٰ ہیں، احمد مجتبیٰ ہیں، وہ ساقی کوثر ہیں، وہ تاجدار مدینہ ہیں. تو دوسرے سوال کی تیاری کیا ہے کہ پہلی بات اپنے ذہن میں لانا کہ محمد مصطفیٰ نبی ہیں، صرف نبی نہیں، وہ رسول ہیں، وہ اکیلے رسول نہیں، وہ خاتم النبیین ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور میرے نبی نے خود کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. کوئی دلائل کے انبار لگائے، یہاں سے آسمان تک انبار لگائے. اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے، اگر کوئی آدمی تمہیں کہے کہ میں نبی ہوں اور میں دلیل دینا چاہ رہا ہوں، فرمایا کہ اس کی دلیل سننا بھی کفر ہے، وہ بغیر دلیل کے کافر ہے. اور ہم آقا دو جہاں کے بعد کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، چاہے نسلیں کٹ جائیں، اولادیں کٹ جائیں. آقا دو جہاں ہی ہمارے ہیں اور وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. پھر تیسرا سوال ہوگا، بتاؤ تمہارا دین اسلام کیا ہے؟ بتاؤ کہ تمہارا چلنا کیا ہے؟ اب دین اسلام کیا چیز ہے میرے بھائی؟ دین اسلام کیا ہے؟ میرے نبی چلے تو یہ دین بنا، میرے نبی بیٹھے تو یہ دین بنا، میرے نبی بولے یہ دین بنا، یہ سیرت بنی. نبی کا چلنا دیکھ یہ دین ہے، نبی کا بولنا دیکھ یہ دین ہے، نبی کا سونا دیکھ یہ دین ہے. اے برادران اسلام، دیکھیں نا میرے آقا نے کیا فرمایا، جب سونے کا وقت آ جائے اس طرح لیٹ جاؤ، سیدھا ہاتھ نیچے رکھو، الٹا ہاتھ اوپر رکھ دو اور اس طرح سو جاؤ. سونا تو آپ نے ویسے بھی ہے، لیکن جب اس طرح سو گے تمہیں تمہارا بیٹا پوچھے، تمہاری بیوی پوچھے، تمہارا بھائی پوچھے اس طرح سونے کا مقصد کیا ہے، تم بتا دینا. مدینے والا یوں سویا کرتا تھا، ارے تمہاری نیند بھی پوری ہو جائے گی اور محمد کی نقل کرنے میں تمہیں ثواب بھی مل جائے گا. میرے آقا دو جہاں کی سیرت کے ایک ایک پہلو ہیں، کس طرف ہم جائیں اور کون کون سے پہلو کی طرف ہم چلے جائیں. صرف پیغمبر کے چلنے کو دیکھو، میرے پیغمبر کے چلنے کی سیرت الگ ہے. میرے پیغمبر کے قدمین جہاں پہ لگے، دیکھیں نا میرے آقا ہے، یہ مکہ تو پہلے بھی مکہ تھا، میرے آقا ہے یہ مکرمہ بن گیا، مکہ تو المکرمہ. میرے آقا یہاں سے چلے، یہ وہی قدم ہیں جو مکے میں لگے تھے، یہ مکرمہ بنا. جب وہ وہاں پر پہنچے مدینہ منورہ بن گیا. کس کی وجہ سے؟
آقا دو جہاں کی وجہ سے میرے بھائیوں میرے آقا بڑھتے چلے گئے اور وہ چیز بلند ہوتی چلی گئی، اور آخر کار جب یہ شب ہجرت ہے اور شب ہجرت میں میرے آقا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پہ سوار ہیں، اور یہی پاؤں جب ابوبکر صدیق کے ساتھ لگے رب کائنات نے اسے کل امتوں کا امام بنا دیا۔ اس لیے برادران اسلام ہماری کامیابیاں اور ہماری کامرانیاں اسی میں ہے کہ ہم یہ نیت کر لیں ہم بس محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں اور ان کی غلامی ہمیں قبول ہے۔ میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا زید بن حارثہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ آقا دو جہاں کو تحفہ دیا تھا۔ اس کے والدین کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا مدینہ منورہ میں ہے۔ جب یہ چل کے آئے آقا دو جہاں سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے پیسے لے لو ہمارا بیٹا آزاد کر دو۔ آقا دو جہاں نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہم پیسے نہیں لیتے، جاؤ اسے راضی کرو، اگر وہ جانے کے لیے تیار ہے ہم نہیں روکیں گے، اگر نہ جانا چاہے ہم زور سے لے جانے بھی نہیں دیں گے۔ جب اس کے پاس آئے، بیٹا آؤ تمہاری ماں منتظر ہے، آؤ کہ آزادی کی طرف آؤ کہ تم کھل جاؤ، اپنی مرضی کی زندگی جیو۔ اس نے کہا میں نہیں جانا چاہتا، میں یہیں پہ رہنا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا یہ تو غلامی کی زندگی ہے، لوگ کہیں گے یہ تو محمد کا غلام ہے، لوگ کہیں گے یہ محمد کا نوکر ہے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا میری بات کو سنو، دنیا کی ساری آزادیاں محمد مصطفیٰ کی غلامی پہ قربان ہیں۔ اس لیے برادران اسلام عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ آؤ کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ دیکھو جو ہم میں کل تھے وہ آج نہیں ہے، اس دنیا پہ کوئی رہنے والا نہیں ہے، نہ کوئی خان نہ کوئی نواب نہ کوئی عام نہ کوئی سید نہ کوئی غیر سید نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب، سارے چلے جائیں گے۔ لیکن جب میدان محشر ہو اور میرے آقا دو جہاں جب آپ حوض کوثر پہ آ جائیں اور اس وقت جام کوثر کے چند قطرے مل جائیں تو اللہ کی قسم یہی کامیابیاں اور یہی کامرانیاں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ خاندانوں کو چھوڑا، قبیلوں کو چھوڑا، جماعتوں کو چھوڑا، فرقوں کو چھوڑا اور آئے آقا دو جہاں کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب اور کامران کر دیا۔ رب کائنات ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اس بھائی کو جو آج ہم سے الوداع ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور جب موت آئے ایمان کی حالت میں موت آئے اور ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو گواہ بنا کے اونچی پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔